ماں مضا یا واقع الگرمی، معزز و محترم لائق تعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ عہدیداران و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس بابرکت اور پر رونق مجلس ذکر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود جملہ غلامان مصطفیٰ اور عاشقان غوث الورا، اللہ رب العزت کا بے شمار لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی غلامی کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور ہمیں آج کی یہ مبارک مجلس حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پاک اور 11ویں شریف کے حوالے سے نکال پذیر ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے مقربین، اولیاء کرام، صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ جو ہم کرتے ہیں، ان کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے عرس کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، آپ کی مناقب اور منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، آپ کے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے نام کا لنگر پکایا اور کھلایا جاتا ہے، تو یہ جو سارا عمل اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بس جاننا صرف اس بات کو ہے کہ کیا یہ سارا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ سارا عمل جو ہم کرتے ہیں کیا یہ عمل اللہ رب العزت کی عطا کردہ دین، شریعت اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے، اور جاننا صرف اس بات کو ہے کہ یہ سارا عمل جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا اللہ رب العزت کا دین اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں، اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا عمل قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہے، تو ذکر تو اللہ والوں کا پہلے بھی کرتے ہیں، تذکرہ تو ان کا پہلے بھی کرتے ہیں، منقبتیں تو ان کی پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا عمل اللہ کو پسند بھی ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور یہ عمل کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نچھاور بھی کرتا ہے، تو 11ویں منانے کا لطف اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو خود اللہ رب العزت خود فرماتا ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، بس آپ سے صرف ایک میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھے توجہ کے ساتھ، ذوق کے ساتھ بیٹھے، میں نے نہ آپ سے واہ لینی ہے نہ داد لینی ہے، بس اتنا مقصد ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور جو پیغام اللہ کے قرآن کا آپ کو دینا چاہتا ہوں، بس توجہ سے اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اپنے دل میں اس چیز کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ توجہ سے سنتی ہے قرآن مجید کی، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، بولے کون سی سورت ہے؟ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے گا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، صاحب ایمان ہوئے، اپنے دل کو ایمان سے منور کیا، وعملوا الصالحات اور اپنے اعمال اچھے کر لیے، نیک بن گئے، اللہ کے پیارے بن گئے، اچھے عمل کرنے والے بن گئے، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ ان لوگوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، بولے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، لیکن پہلے قصیدے کی بات سن لیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں جہاں یہ آیت
آتی ہے. اس سورت کا نام سورہ مریم ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مریم ہے. اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. ایک نبی کی والدہ ہے. بولے نبی کی کیا ہے؟ والدہ ہے. نسبت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی والدہ اور پیغمبر کی ماں ہے، لیکن اگر اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی ولیہ ہے. حضرت مریم کیا ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے. یہ نبی تو ہو نہیں سکتی، عورت نبی ہوتی نہیں، مرد نبی ہوتا ہے. اور آپ اللہ کی نبیہ نہیں ہے اور نبیہ ہوتی نہیں ہے، نبی مرد ہوتا ہے. آپ نبی کی ماں ضرور ہے، نسبت نبی کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کی ولیہ ہے. اور سب بولے کیا ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، اللہ کی پیاری بندی ہے. کیونکہ نبوت کے بعد درجہ ولایت کا ہوتا ہے، ولایت کا درجہ ولی کو ملتا ہے، وہ ولی بنتا ہے. تو حضرت مریم اللہ کی ولیہ بنی. اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے پورے قرآن سے الحمد سے لے کر الناس تک پڑھ لے، جگہ جگہ نبیوں کا ذکر کیا ہے. حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، آپ کے میرے آقا کا ذکر کیا. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کا ذکر بھی کیا. نبیوں کے نام کی پوری صورتیں بھی رکھی. آقا کے نام پر سورہ محمد رکھی، حضرت ابراہیم کے نام پر سورہ ابراہیم رکھی، انبیاء کے نام کا مختصر تذکرہ کیا، سورہ انبیاء رکھی. لیکن حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں ہے، ولیہ ہے. لیکن اللہ کو ولیوں سے اتنا پیار ہے کہ اپنی برگزیدہ ولیہ کے نام پر قرآن کی پوری صورت رکھ دی. بولے ولی کے نام پر قرآن کی پوری کیا رکھی؟ سورت. آیتوں کی بات نہیں کر رہا، آیتیں تو بے شمار ہیں ولیوں کی شان میں، لیکن رب تعالیٰ نے ولیوں کا مقام بتانے کے لیے، ولیوں کی شان سمجھانے کے لیے حضرت مریم کے نام کی ایک پوری سورت قرآن میں رکھی. آج کی دور کریم نبیوں کا ذکر تو کرتا رہا ہے، نبیوں کے نام کی صورتیں تو موجود ہیں، حضرت مریم نبی تو نہیں ہے، ان کے نام کی صورت کیوں رکھی ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف نبیوں سے پیار نہیں کرتا، میں نبیوں سے بھی پیار کرتا ہوں، نبیوں کے غلاموں سے بھی پیار کرتا ہوں، میں نبیوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو نبی کی نسبت میں آتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. اور دیکھتے جاؤ، میں نے صرف نبیوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ولیوں کا ذکر بھی کیا، تاکہ قیامت تک کوئی نبیوں کا ذکر کرے وہ بھی میری سنت بن جائے، کوئی ولیوں کا ذکر کرے وہ بھی میری سنت بن جائے. ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا زمین والوں نے بعد میں کیا ہے، پہلے عرش والے نے کیا ہے. بولے زمین والوں نے بعد میں کیا، پہلے عرش والے رب نے خود کیا ہے. اور اگر کوئی ولیوں کے ذکر کے بارے میں سوال کرے کہ آپ جگہ جگہ ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تو بابا بات سادہ کی ہے، اگر اعتراض کرنا ہے ہم پر نہ کرو، ہمت ہے تو اللہ کے قرآن پر اعتراض کرو. ہم نے یہ کام بعد میں کیا ہے، پہلے یہ کام رب نے کیا ہے. پہلے یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا ولیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی شانیں بیان کی ہے. میں نے بات یہاں پر ختم کر دی، ایک پوری سورت ولیہ کے نام کی رکھ دی ہے. تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے، بولے ہمیں کیا کیا ہے؟ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جب میں رب ہو کر ولیوں کا ذکر کرتا ہوں تو تم بندے ہو کر کیوں نہیں کرتے؟ اب میں ایک عقیدے کی بات آپ کو سوال کرتا ہوں، اللہ رب العزت کسی کا ذکر نہ بھی کرے اس کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولے اس کے کلام کو بھی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کسی کا ذکر کرے یا نہ کرے وہ مرضی کا مالک ہے، اس کی شان میں کوئی فرق بولے نہیں پڑتا، وہ تو خالق اور مالک ہے، اس کی مرضی، جس کا چاہے ذکر کر دے، جس کا چاہے ذکر نہ کرے.
نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی اس سے سوال کرنے والا، اور نہ اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا۔ اب کی مولا کریم تو نے قرآن مجید میں نماز کا، اعمال کا، نیکیوں کا، حسنات کا، نبیوں کا، سب کا ذکر کیا۔ اے مولا، بندہ سوال کر رہا ہے، اے مولا تو قرآن میں ولیوں کا ذکر نہ بھی کرتا تو تیرے کلام کو فرق کوئی نہیں پڑنا تھا۔ بولے اللہ کے کلام کو فرق کوئی نہیں پڑنا تھا، وہ تو مالک ہے، چاہے تو بندوں کا ذکر کر دے، چاہے ذکر نہ کرے، اس کے کلام کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ سوال کیا مولا کریم، جب تیرے کلام کو فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا، تو ذکر نہ بھی کرتا، تیرے کلام کی شان ویسے ہی رہتی، تیری عظمت ویسے ہی رہتی، تجھے ضرورت رہتی اور تجھے حاجت رہتی بندوں کا ذکر کرنے کی۔ تو حاجتوں سے پاک ہے، تو ضرورتوں سے پاک ہے، اگر ذکر نہ بھی کرتا تو فرق کوئی نہ پڑتا، لیکن پھر بھی ضرورتوں سے پاک ہونے کے باوجود، بے نیاز ہونے کے باوجود، حاجتوں سے خالی اور منزہ ہونے کے باوجود اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے؟ تو لوگوں روح کے کانوں سے سنو، اللہ کا قرآن زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ لوگوں میں بے نیاز ہوں، مجھے نہ کسی کے ذکر کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ذکر کا میں محتاج ہوں، میں بے نیاز ہوں، ذکر کروں یا نہ کروں میرے کلام کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جاننا چاہتے ہو کہ ولیوں کا ذکر قرآن نے کیوں کیا ہے تو وہ فرماتا ہے میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے کیا ہے۔ بولے رب نے اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کیا۔ اب کی مولا ہمارے لیے کیسے کیا؟ فرمایا تمہیں بات سمجھانے کے لیے کیا کہ میں ولیوں کا ذکر نہ کروں تو میرا کلام مکمل نہیں ہوتا، اگر ولیوں کے ذکر کے بغیر میرا کلام مکمل نہیں ہوتا تو تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ یہ رب تعالیٰ عقیدہ دے رہا ہے۔ بولے رب تعالیٰ کا قرآن کیا دے رہا ہے؟ عقیدہ دے رہا ہے کہ لوگوں اللہ کا کلام مکمل ہوتا ہے تو ولیوں کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا کلام مکمل ہوتا ہے تو ولیوں کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور ہماری بات آئی تو رب نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو ولیوں کی محبت سے ہوگا، تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو میرے پیاروں کی نسبت سے ہوگا، اور تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو ولیوں کا ذکر کرنے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات عقیدے کی سن لے، قدر اس بات میں مت ہچکچایا کرے اور کسی ابہام کا شکار نہ ہوا کرے، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرے کہ لوگ کہیں کہ ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ میں نے تو بات کھول کر بتا دی ہے کہ حدیث بات کی بات ہے، اخبار بات کی بات ہے، کس سے کہانیاں روایات ساری بات کی ہے۔ میں نے تو کسی طرف گیا ہی نہیں، میں نے تو قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ میں نے آپ کو بولے ابھی کا کیا بتایا؟ اللہ کا قرآن بتایا ہے، قرآن کی آیت بتائی ہے اور قرآن کی سورت کا نام بتایا ہے کہ ولیوں کے نام پر قرآن کی ایک پوری سورت موجود ہے، اور صرف سورت موجود نہیں، ولیوں کے نام پر آگے دیکھتے جائیں۔ میں ذوق کی بات ایک اور کر دوں عقیدے کی، اور پھر اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو تو ولیوں سے اتنا پیار ہے، بولے رب تعالیٰ کو ولیوں سے اتنا پیار ہے، ان کا ذکر تو کیا ہے لیکن قرآن میں ولیوں کی غاروں کا ذکر بھی کیا ہے۔ بولے کس کا ذکر کیا؟ ولیوں کی غاروں کا ذکر کیا۔ یہ جو پہاڑ کے درمیان غار ہوتی ہے اسے عربی کے اندر کہف کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں غار کو کہف کہتے ہیں، اور سورہ مریم سے پہلی جو سورت ہے اس کا نام سورہ کہف ہے۔ آپ نے بھاگیدار کا واقعہ سن رکھا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، وہ اللہ کے نیک برگزیدہ ولی تھے، وہ اپنی جان بچا کر ایک بستی سے نکلے، ایک غار میں جا کر آرام کیا، کچھ عرصہ وہاں لیتے رہے۔ توجہ سے سنیے گا، آج کی مولا کریم دنیا میں ہزاروں غاریں ہیں، بے شمار پہاڑ ہیں، لاکھوں پہاڑ ہیں، ان میں بے شمار غاریں ہیں۔ مولا تو کس غار کا ذکر کر رہا ہے اور کس غار کی نام پر پوری قرآن کی سورت رکھی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں ہر غار کا ذکر نہیں کرتا، لیکن توجہ سے سنو، جہاں میرا کوئی ولی جا کر رہتا ہے